السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سرورتی۔ تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ شیرانی گروپ نے بھی اتحاد ختم کر دیا، ٹکٹوں کی تقسیم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے تنازعات بھی سامنے ہیں، حالانکہ نشان موجود نہیں ہے۔ ایک طرف مروت صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، دوسری طرف حامد خان کہتے ہیں کہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اندر بہت شدید لڑائی ہو گئی ہے جو اب میڈیا میں بھی آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر یہ لڑائیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ نیا چیئرمین بیرسٹر گوہر کیا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں امبر شمسی اور عامر احمد خان۔ امبر، جیل سے کنٹرول کمزور ہے یا جو نیا چیئرمین بیرسٹر گوہر ان کمان دیا ہے، نیا کپتان، وہ بہت کمزور ہے؟ ویسے مزمل، یہ جو حالات اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں اور جو ٹویٹر پہ اور مین اسٹریم میڈیا پریس کانفرنسز پہ یہ لڑائی ہمارے سامنے آویزاں ہوئی ہے، اس کی ایک پرانا پیٹرن ہے پی ٹی آئی کا بھی اور عمران خان کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے۔ آپ نے جو سوال پوچھا تھا گوہر علی خان کے حوالے سے، اور اس وقت بھی جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی، میں کہوں گی کہ اتنا اتفاق تو تھا کہ یہ نئے کمزور ہو سکتے ہیں، اور کس حد تک ان کا کنٹرول ہوگا، میرا تو یہی تھا کہ یہ ڈمی رہیں گے، کیونکہ عمران خان اس سے پہلے بھی جب چیف منسٹرز کا انتخاب کر رہے تھے تب بھی وہ ڈمی ہی چاہتے تھے، کیونکہ ہی وانٹڈ ٹو رن تھنگز فرام اس وقت تو ظاہر وفاقی سطح پر، اب جیل سے چلانا چاہ رہے تھے۔ اس کا مسئلہ ظاہر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ پارٹی میں آپ کی یا تو لوئلٹی نہ ہو، یا دیر پا آپ پارٹی میں نہ رہے ہوں، یا آپ کی اتھارٹی نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے، اور سب کو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ فائنل سے عمران خان ہے کہ کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے پاس کتنی اتھارٹی رہ جائے گی؟ خاص تو نہیں رہے گی۔ اور وہ جب تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں، جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جب پریشر بہت ہوتا ہے، جو اس وقت میں پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف دباؤ کا شکار ہے، تو پھر ایک ظاہر ایک اسٹرانگ لیڈر ہی معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ہمیشہ اپنے جو نیکسٹ ان لائن کا انتخاب ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں ایک اسٹرانگ لیڈر سے، ڈرتے ہیں کسی اور کو ان کے اوپر حاوی ہونے سے۔ تو یہ تو ایک پرانا پیٹرن۔ دوسرا پرانا پیٹرن میں کہوں گی کہ ہمیشہ دعوے دار رہے ہیں ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، اور مفادات کی بنیاد پر جو پرانے ساتھی تھے ان کو چھوڑ بھی دیا۔ اکبر ایس بابر ایک مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ اس وقت جو وکلا کی ٹیم حاوی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر قانونی مسائل بہت سارے تھے، تو یہ اور بہت سارے ظاہر ان کے آن دا رن تھے یا چھوڑ گئے تھے پارٹی، تو یہ جلد بازی میں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وکلا آگے آئیں گے، وکلا ڈومینیٹ کریں گے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ وکلا ظاہر ہے ان کی اپنی ظاہر اپنے کریئرز بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے ان کی اگین کتنی لوئلٹی ہے پارٹی کے ساتھ، یا اپنے کریئر کے ساتھ، یا اپنی ذاتی میں کہوں گی سیاسی کریئر کے ساتھ، وہ بھی پھر سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر میں کہوں گی کہ اب آپ ایک اور اگر میں موازنہ کر لوں، کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی مشکلات ضرور تھیں، لڑائیاں تھیں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ جن کو لگ رہا تھا، طلال چودھری میں ایک بہت بڑی مثال ہے، جنہوں نے قربانیاں دی پارٹی کے لیے، ان کو ٹکٹ یا ریوارڈ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ لیڈرشپ موجود تھی، تجربہ کار تھی، کچھ معاملات کو ہینڈل کر پائی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی یہ ایک قسم کا دباؤ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز پر، لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب پارٹی کے ساتھ جو مشکلات کا سامنا تھا، وہ پارٹی چھوڑے تو نہیں تھے نا، اس مشکلات کو گزارا، تاکہ ان کو معلوم تھا کہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی، جو قیادت ہے، وہ آ کے کچھ چیزیں سنبھال دیں گی۔ تو میں کہوں گی یہ جو فرق ہے اسے نظر آتا ہے کہ یہ جو ایک اسٹریٹجی تھی کہ کمزور آپ چیئرمین جو ہے، چیئر پرسن کو ان کا انتخاب کروائیں،
وکلا کی ٹیم کو حاوی رکھیں پرانے لوگوں پہ. اب یہی خبریں آ رہی ہیں نا کہ جو چھپے ہوئے ہیں, جو آن دا رن ہیں, ان کو یا تو ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی تھی یا ان کو نظر میں نہیں رکھا گیا تھا. تو جی, تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک تو پرانا پیٹرن ہے, اور دوسرا ظاہر ہے جب مشکلات ہوتی ہیں تو پھر نہیں سنبھال پاتے ریموٹلی. اور میں اس پہ تو آئی نہیں نا کہ کون اصل ترجمان ہے, کیا علیمہ خان صاحبہ ہیں یا عمیر نیازی ہیں یا کوئی اور ہے. اوور ٹو یو. ٹھیک, عامر صاحب آپ بھی متفق ہیں عنبر سے؟ مجھے لگتا ہے کہ جی وہ حالات کی وجہ ہے یہ لڑائیاں, اور وکلا کو دینا غلط فیصلہ تھا. مزمل, آپ میرا دل جلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ میں سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا بڑا حمایتی ہوں یہاں پہ. لیکن میں آپ کو صاف بات بتاؤں, مجھے نا اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جماعت اپنی ماضی کی کتنی غلطیاں بھگتے گی, اور کتنی غلطیوں کی سزا اس کو ملے گی, اور کتنی غلطیوں کا وہ خمیازہ بھگتے گی. کیونکہ ابھی تک اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے نا مزمل صاحب, کوئی اور کچھ بھی کہے, اس کی بنیادی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ میں اس پارٹی کی اپنی غلطیاں سمجھتا ہوں. اور یہاں پر بھی مجھے اس کی ماضی کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں, جبکہ ایک پارٹی کا سربراہ, اور دیکھیں ایک ایسی سیاسی جماعت کا سربراہ جو کہ بڑی تعداد میں جس نے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے, ایک ایسی جماعت کا سربراہ جب پاکستان کا وزیر اعظم بن کر وہ اپنی پارلیمنٹ کی پولیٹیکل مینجمنٹ, جس میں اس کی حریف جماعتیں بھی شامل ہیں اور ان کی اپنی جماعت بھی اس میں شامل ہے, وہ اپنے ایک من پسند جرنیل کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں, اور اس کے پیچھے بھی ایک تکبر کا عنصر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں ان کے منہ نہیں لگنا چاہتا ہوں, ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ آپ کو کرنی ہے. تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی نکلے گا نا مزمل, جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ آپ کو جو ایک سنہری موقع ملا تھا, آپ اقتدار میں رہ کے اپنی پارٹی کی ایسی تنظیم سازی کرتے جس کے اندر آپ ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ایسی کریٹ کرتے. ہم نے دوسری پارٹیوں میں دیکھی ہے نا, وہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو باہر نکالا گیا تھا سیاسی میدان سے, تو کیا ہوا تھا, مخدوم امین فہیم کا کوئی بہت بڑا اسٹیچر نہیں تھا, لیکن ساری عمر ان کی سیاست میں گزری تھی, تو انہوں نے پی 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 کی پارلیمنٹیرینز کی قیادت سنبھال لی. اس وقت یہ نہیں تھا کہ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو اور مخدوم امین فہیم ایک ہی پیج کے اوپر تھے. مخدوم امین فہیم صاحب اس وقت مشرف کے دور میں وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, مشرف جب صدر تھے 2008 کے اندر, جس سے بینظیر بھٹو صاحبہ متفق نہیں تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے سنبھال لی. جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بخوبی وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے وہ سنبھال لیا. یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کی پولیٹیکل مینجمنٹ اور تنظیم سازی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی, تو آج یہ پھر نتیجہ تو دیکھنا تھا نا. رہی بات وکیلوں کو سامنے لانے کی, تو مزمل میری یہ خواہش تھی کہ اگر یہ سب کچھ اس سے پہلے ہو گیا ہوتا نا یہ, اور عمران خان صاحب خود اپنے وکلا کی کارکردگی کو سپریم کورٹ میں دیکھ لیتے, تو پھر شاید ان کے دماغ میں یہ خیال نہ آتا کہ وکیلوں کا سامنے لایا جائے. لیکن بہت مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ایک پارٹی جس کو پاکستان کے ایک بڑے نوجوان طبقے کی حمایت حاصل ہے, وہ کس طرح سے اپنی غلطیاں جو ہے وہ اس کو اب بھگتا رہی ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو ہو رہا ہے. جی دیکھیں, میں عامر صاحب, میں غلطیاں اپنی جگہ, غلطیاں تو وہ آج بھی کر رہے ہیں, کہ وہ غلطیاں کرنے روک دیں تو پھر آگے ان کی مداوے کی بات کریں نا. آپ جو چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائی ہے انہوں نے, وہ ایک نئی غلطی ہے جس کی وجہ سے ایک نئی جے آئی ٹی بن گئی ہے, اور ایک نئے مسائل ان کے سامنے ہوں گے, اور وہ نئی مقدمات کا انہیں سامنا ہوگا. تو وہ قانون توڑنے سے کو بعد آئیں گے تو ان کو قانون سے رعایت مل سکے گی نا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بیرسٹر گوہر آئے بھی بنے بھی تھے, تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بزدار پلس ہیں. ایک بزدار تھے, یہ بزدار پلس ہیں. دیکھیں نہ ان کی پارٹی میں کوئی سٹینڈنگ ہے, پارٹی میں جمعہ 8 دن ہوئے آئے, آتے ہی آپ نے چیئرمین بنا دیے. کون مانے گا انہیں چیئرمین؟ انہیں تو لطیف کھوسہ چیئرمین ماننے کو تیار نہیں, انہیں حامد خان چیئرمین ماننے کو تیار نہیں, جو پارٹی انہیں تو میرا مطلب ہے کچھ شیر افضل مروت چیئرمین ماننے کو تیار نہیں. آپ ان لوگوں کی بات نہ کریں جو مفرور ہیں, جو اشتہاری ہیں. میں حماد اظہر, مراد سعید, شاہ محمود قریشی, پرویز الہی یا اور اعظم سواتی کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سکرین پہ موجود ہیں, جو اس وقت پی ٹی آئی کا فیس ہیں. شعیب شاہین ہیں, حامد خان ہیں. یہ لوگ کیا ماننے کو تیار ہیں ان کو دل سے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین؟ ان کا جونیئر ہے.
تو اگر آپ نے بنانا تھا تو پھر آپ حامد خان کو بنا لیتے، کم از کم پارٹی میں سینیورٹی تو موجود تھی، پہلے دن سے پارٹی میں موجود تو تھے. تو یہ جو بزدار پلس کی چوائسز ہیں نا عمران خان کی کہ میں کنٹرول کر لوں گا پیچھے سے، ایک ڈمی مجھے مل جائے اور میں اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح روبوٹ کی طرح چلا لوں گا، سیاست ایسے نہیں ہوتی ہے. شاید کرکٹ کی کپتانی ایسے ہو جاتی ہو کہ آپ خود انفٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنی جگہ ڈمی کپتان بنا لیا ہے اور آپ بار سے بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ اب اوور کون کرے گا، بیٹنگ کون کرے گا. سیاست میں ایسے نہیں ہو سکتا. نشان بلہ لینے سے کوئی سیاست کرکٹ نہیں بن جائے گی. سیاست نے سیاست ہی رہنا ہے. یہاں جو کیپٹن ہے وہ پلینگ کیپٹن ہے، نان پلینگ کوئی کیپٹن نہیں ہوتا. نواز شریف باہر بیٹھا تھا، اس کی بھی پارٹی پہ گرفت کمزور تھی. شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست چل رہی تھی. امین فہیم کی اپنی پالیسی چل رہی تھی اگر بے نظیر بھٹو باہر بیٹھی تھیں. تو جو کیپٹن ہوتا ہے، لیکن امین فہیم اور شہباز شریف کی پارٹی میں قبولیت موجود تھی. امین فہیم کی سینیورٹی پہ بھی کسی کو سوال نہیں تھا، سب اسے اوبے کرنے کو تیار تھے. شہباز شریف کی سینیورٹی پہ بھی کوئی سوال نہیں تھا. بیرسٹر گور کو کون مانے گا؟ تو اس لیے یہ جوتیوں میں دال بٹنا تو ایویڈنٹ تھا کہ جب آپ اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے پارٹی چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چل سکتی. شاید کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اکانومسٹ کا آرٹیکل تو چھپ سکتا ہے، سیاست نہیں چل سکتی. سیاست گراؤنڈ ریالٹی کا کام ہے، ٹویٹر کا کام نہیں ہے. سڑکوں پہ کھیلی جانی ہے، ووٹ بیلٹ پہ کھیلا جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ بزدار پلس کا جو فیصلہ تھا وہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ کہتے ہیں کافن ان دا نیل ان دا کافن جو لاسٹ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. عامر صاحب آپ کا آپٹمزم کدھرے نہیں کام مانا ساڈے؟ نہیں یار، بات یہ ہے کہ دیکھیں آپٹیمزم میرا جو ہے نا وہ جو تحریک انصاف نے اپنے لیے ایک جگہ پیدا کی ہے پاکستان کے نوجوان طبقے کے دل میں، میرا آپٹیمزم اس سے جڑا ہوا ہے. میرا آپٹیمزم ایک الیکٹورل پروسیس سے جڑا ہوا ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے جڑا ہوا ہے. اب یہ وہ اب بیلٹ پہ ہی نہیں ہے، نوجوان کیا کرے گا؟ نشان ہی نہیں ہے، بیلٹ ہی ختم ہو گیا، پارٹی مک گئی. بینگن بوتل خصہ سب موجود ہے بیلٹ پہ. یہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. وہاں پہ فاختہ بھی ہے، وہاں پہ چڑیا بھی ہے، بوتل بھی ہے، وہاں پہ ویل چیئر بھی ہے، سب کچھ. ہاں دیکھیں، جب تک تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار میدان میں ہیں، میں تو کم از کم اپنا آپٹیمزم نہیں چھوڑنے والا جی، کیونکہ یہ ایک نوجوانوں کے لیے بھی ہمارے ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ. میں آپ کو ایک سوال پٹ کرتا ہوں. اسد کیتھر صاحب ویل چیئر پہ الیکٹ ہو گئے ہیں. میرے ایک منٹ عامر صاحب، اسد کیتھر صاحب ویل چیئر پہ الیکٹ ہو گئے ہیں، وہ بیرسٹر گوہر کی بات مانیں گے پارلیمنٹ میں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو وہ غلطی ہے نا جن کی میں نے پہلے نشاندہی کی، جن کی وجہ سے جو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس وقت. پھر آپٹیمزم کتنے گیا آپ کو؟ نہیں مزمل، پارلیمنٹ میں کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر جانے سے پہلے اور پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آپ کے پولیٹیکل ڈائنامکس بدلتے ہیں. یہ صورتحال سٹیٹک نہیں رہتی ہے. اور اب ایک ایسا شخص جو کہ براہ راست پارٹی کو نہیں سنبھال رہا ہے اور جس نے اس سے پہلے اپنی پارٹی کو صرف اور صرف تصادم کے راستے پر ڈالا ہے، اب جو وہ اگر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں ہے اپنی پارٹی کا، ڈے ٹو ڈے ڈائریکشن کا حصہ نہیں ہے اپنی پارٹی کا، تو کیوں نہ میں امید رکھوں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ درست سمت چلی جائے گی. مثلاً مزمل، میری نہ صرف یہ خواہش ہے، میری دعا ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو جیتیں گے، وہ جو پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ حکومت کا حصہ بنے، تاکہ اس سارے پروسیس کے اندر جو قوانین کے اندر ہمیں خرابیاں نظر آئی ہیں وہ حکومت سے مل کر ان کو ٹھیک کریں. ان کو سمجھ آئے کہ سیاست کا ایک یہ رخ بھی ہوتا ہے جو آپ کو آگے کی طرف سے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی سیاست میں کود پڑیں جو کہ ایک دلدل ہوتی ہے جس میں آپ جتنے زیادہ ہاتھ پیر مارتے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ دھنستے ہیں. تو میں تو کبھی بھی اس طرح سے جب تک سیاست قائم ہے اس ملک کے اندر، ہاں کل کو مارشل لاء لگ جائے، سارے بسات ہی لپیٹ دی جائے سیاسی، تو وہ اور بات ہے. پھر آپ کو پھر میرے میں بھی آپ کو آپٹیمزم نہیں نظر آئے گا. لیکن جتنی دیر سیاسی پروسیس ہے میں آپٹیمسٹک رہوں گا مطلب ڈسپائٹ یور اپوزیشن. امبر، جتنے بھی لوگ آزاد، بوتل، شہد، ویل چیئر پہ جیت جائیں گے، یہ اندر اکٹھے بیٹھ سکیں گے یا اندر بھی پھر 3-4 گروپ بن جائیں گے؟ یہ 4 الگ ہیں، وہ 8 الگ ہیں، وہ 6 الگ ہیں، اس کا پارلیمانی لیڈر الگ ہے، اس کا الگ ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آتا آگے جا کے مزید تقسیم در تقسیم پارلیمنٹ میں بھی ہوگی؟ اس سے پہلے کہ امبر کچھ کہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ جی میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو. ہاں جی امبر.
मैं एक्चुअली यही कहना चाहती कि हम ख्वाहिश की बुनियाद पे कह रहे हैं या हम तज्जिया कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली यही सवाल था। और मेरा ख्याल में कि इस वक्त जो अगर हम हालात अभी फिलहाल देख रहे हैं, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है ना, कि इमरान खान साहब कब तक जेल में रहेंगे, क्या इन मामलात को वो संभाल पाएंगे रिमोटली या नहीं, किसके पास वो इख्तियार होगा जो संभाल पाएगा। फिलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कल को क्या कह सकते हैं कि अगर इन हालात से गुजरने के बाद इमरान खान साहब के साथ कहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शंस के बाद हम कह सकते हैं, क्या पता वो बाहर निकल आए, तो उनको बेल मिल जाए, केसेस चलते रहेंगे लेकिन बेल मिल जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि समझ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं इस वक्त फिलहाल नहीं लग रहा, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा, फिलहाल तो यही लग रहा है कि जी। अंबर ख्वाहिश के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिशात का अंबर ख्वाहिश के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिशात का इजहार ना भी हम करें ना, हम तज्जिया भी करें, तो देखें आप इस इम्कान को मुस्तरद तो नहीं कर सकते ना मुकम्मल तौर पे कि नहीं जी ये आगे इंतशार ही इंतशार है तहरीक इंसाफ के लिए। ऐसा तो नहीं जरूरी है ना। जी मुज़म्मिल एग्जैक्टली। बहुत बार पेश गोई की गई है बहुत सारी सियासी जमातों के हवाले से कि देखिए उनके ये टूट गए, पार्टी खत्म है, लीडर बाहर हैं, नून में से शीन निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी खत्म है, बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं आएंगी, ये सब कुछ चलता है और फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है, मतलब वी कैन नेवर रूल एनीथिंग आउट, ये पाकिस्तानी सियासत है। देखिए मैं तो ये जानता हूँ, मुझे किसने पढ़ाया है, स्टुपिडिटी हैज़ नो लिमिट्स। हमाकतों की कोई हद नहीं होती है, कोई हदूद नहीं होती है, और सियासी हमाकतों की भी कोई हदूद नहीं होती है। ये हमने पिछले ठीक है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका ऑप्टिमिज्म अपनी जगह, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि स्टुपिडिटी हैज़ नो लिमिट्स। It comes one after the other, follows one after the other. और आप मेरे साथ बिल्कुल बैठ जाएं, आपको मैं स्टुपिडिटी वन आफ्टर दी अदर क्रोनोलॉजी के साथ समझाऊंगा, और आज 16 जनवरी तक उसकी जो एक कंसिस्टेंसी है वो आपको दिखाऊंगा कि वो अपनी कोई लिमिट्स, हर लिमिट क्रॉस करके बियॉन्ड बॉर्डर्स और बियॉन्ड लिमिट्स जो स्टुपिडिटी है पीटीआई की, वो कंसिस्टेंसी से चल रही है। लिहाजा आपका ऑप्टिमिज्म अपनी जगह और उनकी पॉलिटिकल स्टुपिडिटी अपनी जगह। मतलब मैं उनकी सियासी हमाकतों को सामने रखकर तज्जिया करता हूँ, आप अपनी ख्वाहिशात को सामने रखकर तज्जिया करते हैं। मेरे और आप में इतना ही फ़र्क है। मुझे उनकी स्टुपिडिटीज़ पर कामिल यकीन है, आपको लगता है उन्हें अकल आ जाएगी, मुझे लगता है वो वक्त गुजर गया है कि जब उन्हें कुछ सियासी अकल आ सकती थी। मुज़म्मिल, जिस तरह से आपके बुजुर्गों ने आपको स्टुपिडिटी के बारे में बताया ना, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि वक्त के बारे में एक ही चीज़ अहम होती है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, वो गुजर जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील करने के लिए जिस हिकमत की ज़रूरत होती है, जिस अक्ल और दानिश की ज़रूरत होती है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। बुरा वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील करने के लिए इंसान को कुछ मेहनत और कुछ करना पड़ता है, और अगर वो बुरे वक्त के साथ बुरे वक्त की तरफ ही सफ़र करता जाएगा तो वो तवील हो जाएगा, उसने आज खुद ख़त्म नहीं हो जाना। एग्री, कंप्लीटली एग्री। लिहाजा आप यहाँ तो उनको समझाएं कि सियासी हमाकतें बंद कर दें, या फिर हम यही तज्जिया करेंगे कि ये सफ़र यहाँ रुकने वाला नहीं है। क्यों अंबर? मैंने जैसे कहा फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो इंतशार नहीं, मैं बस कह रही हूँ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि इंतशार खत्म होने वाला है, क्योंकि कौन संभालेगा, कौन who will take charge is the question। हमने इस्टेब्लिश कर दिया, और इस पे तो हमारा इत्तेफाक है ना कि गौहर अली खान नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, वो जो लड़ाई झगड़ा अग्रेशन आपको मरवत साहब में नजर आता है, वो नहीं नजर आता, रीजनेबल से रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजनेबल लोग हैं पार्टी के अंदर। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगले टॉपिक पे चलेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक।
پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی معاشی ٹیم نے اپنے قائد کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتخابی منشور میں معیشت کے حوالے سے عوام سے کیے گئے وعدوں پر تبادلہ خیال ہوا. کوئی بہت زیادہ تفصیلات تو اس ملاقات کی سامنے نہیں آئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کے سامنے چند اہداف رکھے اور ان کو حکم کیا کہ وہ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کریں. ایک بات جو انہوں نے بڑی امفیٹکلی یہاں پر کہی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر کام کرنا ہوگا. چند شعبوں کا بھی ذکر ہوا جس میں آئی ٹی کے شعبے کا ذکر نمایاں رہا اور خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں نوجوانوں کے لیے نوکریاں اور ذریعہ معاش جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے. اب اس کی کتنی تفصیل ہمارے پاس ہے اور کتنی آنے کی توقع ہے اور کب تک آنے کی توقع ہے، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی خاص اطلاعات نہیں ہے، اس لیے میں اپنے دوست مزمل کے پاس جاؤں گا، وہ شاید اس کے بارے میں کوئی اس چیز کے اوپر مجھے ڈال سکے. جی مزمل. دیکھیں، یہ صرف ان کی اپنی معاشی ٹیم سے ملاقات نہیں تھی، اس میں بہت سارے اور ملک بھر سے انڈیپینڈنٹ اکانومک کے جو ماہر ہیں انہیں بھی بلایا گیا تھا اور اوورآل ملک کی معاشی صورتحال اور اگلے روڈ میپ پہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ کیا کمٹ کیا جا سکتا ہے، کیا ممکن ہے اور کیا نہیں. جو میں نے اس کی تفصیلات لی ہیں وہ کوئی ایسا سیاسی نعرہ نہیں دینا چاہتے جو قابل عمل نہ ہو. ان کے خیال میں یہ کہنا تو بہت آسان ہوگا کہ ہم 300 یونٹ بجلی دے دیں گے مفت، لیکن آئی ایم ایف تو 50 یونٹ مفت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے دیں گے؟ ابھی ہم نے نگران حکومت میں دیکھ ہی لیا تھا کیا ہوا تھا. تو نواز شریف کا موقف ہے کہ کیا ڈویبل ہے اور کیا نہیں ڈویبل ہے، یہ لوگوں کو سچ بتانا چاہیے اور اس لیے ایک ایسا معاشی روڈ میپ سامنے لانا چاہیے جس پہ کل کو کام ہو سکے اور جو امپلیمنٹیبل ہو. تو جس میں زیادہ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ نواز شریف کو جو انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے اس وقت، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر تو پھر پاکستان میں کاروبار ہی نہیں ہو سکتا. کون سا کاروبار ہے جو 22-26% کے انٹرسٹ ریٹ پر ملک میں ہو سکتا ہے؟ اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہوگا تو کوئی ملک میں کاروبار چل سکتا ہے، ورنہ کون کاروبار کر سکتا ہے. اسی طرح آئی ٹی اور دوسری ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاس میں ہیں ان کو کیسے لے آف کیا جائے. مطلب یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون نے 90 میں سارے بینکس لے آف کیے تھے اور آج ہم پاکستان میں پرائیویٹ بینکس کو فلرش کرتا دیکھتے ہیں اور سرکار کے پاس کوئی بینک نہیں ہے سوائے ایک نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک کے. تو وہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اب پاکستان کے لیے اٹھانی مشکل ہیں، ان کے لے آف کے بارے میں بھی بہت بات ہوئی ہے کہ کیسے کیا جائے کہ جلدی ان کو لے آف کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا ان پہ قرض. تو ان کچھ بنیادی نکات پر وہاں بات ہوئی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر بات ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ پر بات ہوئی ہے اور جو آگے پاکستان نے 1.5 سال میں $26 بلین دینا ہے اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے کہ اس کا کیا روڈ میپ ہوگا. اگر حکومت بناتے ہیں تو وہ آگے جو پیسے پاکستان نے ادا کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے. تو جو آگے منشور اگلے 3-4 دنوں میں آ رہا ہے، 3 دنوں میں، اس میں جو چیزیں طے اس ملاقات میں، یہ آخری ملاقات تھی منشور کے حوالے سے جو معاشی ماہرین کے ساتھ تھی کہ جو ان کی معاشی ٹیم نے تیار کیا اور کچھ وہ انڈیپینڈنٹ اکانومک اینالسٹ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے. تو اب میرے خیال میں 2 سے 3 دنوں میں جب منشور سامنے آئے گا تو اس میں ایک اکنامک روڈ میپ سامنے ہوگا. میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون کا اکنامک روڈ میپ ہے وہ بلاول کے منشور سے بالکل مختلف ہوگا. اس میں شاید کوئی ایسے وعدے نہ ہوں جیسے بلاول کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی اکنامک جو ریہیبلیٹیشن آف پاکستان ہے اس کا کوئی راستہ ہو. ٹھیک مزمل. تو آپ کے خیال میں بلاول کے جو روڈ میپ ہے اس سے قدرے وہ مختلف ہوگا. امبر، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ماضی کے اکنامک روڈ میپس تھے اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک سپینڈ ماڈل پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیسے لو، قرضہ اٹھاؤ، اس کو ایسے پروجیکٹس میں لگاؤ جو عوام کو نظر آئیں، قطع نظر اس سے کہ اس سے آپ کے نظام کے اندر سبسڈیز
بلڈ ہو رہی ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی جس کو پاکستان نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اس کی خواہش ہے کہ جون سے پہلے وہ کرنا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ IMF بہت ہی کلیئر کٹ اور بڑے سخت اور کڑی شرائط پاکستان کے سامنے رکھے گا، جہاں اس قسم کی سپینڈنگ شاید ممکن نہ ہو جس کی مسلم لیگ نواز نے، جس کا ابھی تک استعمال کیا اور جس کا ابھی تک اس نے وہ فائدہ اٹھایا ہے. تو ایک ایسی پارٹی جس نے اپنی سیاست کی بنیاد ایک سپینڈنگ ماڈل، جو کہ ایک لیجٹمیٹ اکنامک ماڈل ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنی سیاست قائم کی ہے. کیا اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس ماڈل کو بدل سکے؟ عامر صاحب، ظاہر ہے جب منشور آئے گا تب ہی ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں. نواز شریف کی واپسی کے بعد انہوں نے بہت دوبارہ سے بات کی، موٹر وے کی بات کی، اور جب 2013 میں آئے تھے تو اس وقت جو بڑا مسئلہ پاکستانی معیشت اور پاکستانیوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ظاہر بجلی کا مسئلہ تھا، جس میں وہ اس کو ترجیح دی کہ پروڈیوس کریں زیادہ سے زیادہ بجلی، ڈسٹریبیوشن پہ فوکس نہیں کر سکے. لیکن وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تو کیا سپینڈنگ ماڈل سے ہٹ سکتے ہیں؟ اب جیسے میں نے کہا کہ منشور جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے. جو ان کی ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، اس کا آپ نے بھی ذکر کیا، مزمل نے بھی کیا. IT سیکٹر کے حوالے سے ایک توجہ اس کی طرف دے رہے ہیں کہ اس کو زیادہ توجہ دی جائے گی. لیکن میں تھوڑا سا منشور کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کے حوالے سے میرے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے اور آپ کو کچھ سامنے بھی ہے. دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری پہ تنقید تو کر سکتے ہیں اور ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ سندھ کا کتنا برا حال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سہولیات یہاں خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مل کر بہت سکسیسفلی، کامیابی سے ہم سندھ میں انہوں نے ڈپلوائے کیا. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی، بہت تنقید کرنے کا موقع ہے. سڑکوں کے حوالے سے ہم سوال کر سکتے ہیں، پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بہت تنقید ہو سکتی ہے. لیکن کچھ ایسے میرے خیال میں شعبے ہیں جہاں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، چاہے آپ اس کو دیکھیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انہوں نے اس کا انیشیٹ کیا تھا. تو ان کا ماڈل ظاہر ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، سوشل اسپینڈنگ کی طرف وہ سوچتے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ ان کا دوسرا قسم کا بزنس ماڈل ہے. اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر فوری طور پر کچھ مسائل تھے بجلی کے، وہ حل تو کر دیے تھے، لیکن مائنڈ فیلڈز بھی بہت چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ ہمیں ظاہر ہے اب اس پہ ہم ہر پارٹی پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو سیریس کنٹینڈر سمجھ رہے ہیں ان ٹرمز آف نیکسٹ ان لائن لیڈنگ فائنانس اگین، تو وی ہیو ٹو بی ویری آف دیٹ. آخر میں منشور پہ بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ نے کچھ اعلان تو کر دیا ہے، ان کا اپنا ایک ماڈل ہے جس کو پیش کر دیا ہے. شاید سوچ وچار زیادہ نہ کی ہو، پرانے منشور پہ گئے ہوں، کیونکہ پاکستان میں آپ کے علاوہ عامر صاحب کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا. لیکن میں کہوں گی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو سنجیدگی سے لے بھی رہے ہیں، اور ان کا یہی دعویٰ ہے کہ الیکشن میں 3 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم نے اس لیے اعلان نہیں کیا کیونکہ ہم مشاورت کریں، لیکن گڑبڑ بھی ہے. لیٹس فیس اٹ از ویل، بیکاز معیشت کا بہت برا حال ہے. کہاں کس کو توجہ دیں گے؟ یہ 2013 بھی نہیں ہے، نہ 2018 ہے. یہ اب 2013-18 کے جو نااہلی تھی اس سے گزر کر اب ہم 2024 میں آ گئے ہیں، اور وہ اتنے آسان حل نہیں کہ آپ موٹر وے بنا دیں یا آپ باہر سے آپ سی پیک کو زیادہ اس کو ترجیح دے دیں. اٹس مچ مور کمپلیکیٹڈ. اور دیر کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اندر ایک اتفاق نہیں ہوا، اور ہر روز ہمارے عید کے چاند کی طرح ہو گیا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، لیکن 3 ہفتے رہ گئے، منشور کا اعلان ہوا. جی ٹھیک ہو گیا. جی میں کوئکلی، بہت کم میرے پاس وقت ہے، لیکن مزمل سے میں ایک چیز کے اوپر مشورہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے مزمل صاحب ایک کلچر شفٹ پی ایم ایل این کو چاہیے ہوگی اپنا اکنامک ایجنڈا ڈیفائن کرنے کے لیے اگلے الیکشن میں. یو ہیو 30 سیکنڈز. کیا رائے ہے آپ کی اس کے اوپر؟ نہیں، میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن ان کے ایجنڈے پہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہے. وہ بے شک 2013 سے 18 نہیں کر سکے، لیکن پاکستان میں 90s میں پرائیویٹائزیشن انہوں نے شروع کی تھی، اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو لے آف کرنا، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کاروبار کرنا سرکار کا کام نہیں ہے.
सरकार रेगुलेटर है, कारोबार साथ स्टेक होल्डर नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये, बल्कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की है, सरकारी नौकरियां देने की बात की है, और मैं समझता हूं कि वो अपने उसी एजेंडे पे चलेंगे जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और चीज़ों को ले ऑफ करना है, जैसे PTCL को किया गया था, जैसे और चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपने उसी रोड मैप पे जो प्राइवेटाइजेशन का है उस पर जाएंगे और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ले ऑफ करने, फिर बिजली चोरी ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने 97 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि फ़ौज को वापडा में ले आए। आज पाकिस्तान में बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला है, निगरान हुकूमत ने भी काम शुरू किया। आप सब इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन मैं हामी था और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम जितनी बिजली जिसको देते हैं उससे उसका बिल तो ले लें। इसको ज़रा, हाँ, इस डिस्कशन को ज़रा हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बार बार मुझे तंग कर रहे हैं कि अब ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक पर चलते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा ब्रेक। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब हम कुछ बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, जो जिनकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोर से चल रही है। और अभी हाल ही में जो उन्होंने जो सिलसिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर जो हमला किया जा रहा है, उस वार का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ। और मैं तशरीह ज़ाहिर है हम अपने तज्जियाकारों से ही पूछूंगी। उनका जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज जो उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है वो उनके साथ भी होगा। अब ये कौन उन है, तज्जियाकार बताएंगे। लेकिन इतना मैं कहूँगी कमेंट करने से पहले, बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, इसके बिलावल भुट्टो जरदारी जब पंजाब में अपने खिताब कर रहे होते हैं, खुतबात कर रहे होते हैं, तो वो दावत देते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डाले। और यहाँ इस वक्त ये जो खिताब है वो जो उन्होंने किया वो अपने होम टाउन में किया था, नौडेरों में किया, लड़काना में किया, सिंध में किया। और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हमने सिलेक्टेड को भी बेनकाब किया। तो सबसे पहले मुजम्मिल, योर टेक। वो कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि मैं लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, अब खुद ही लाहौर से इंतखाब लड़ रहे हैं। अब क्या अगर वो लाहौर से जीत जाते हैं तो फिर क्या लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा? अगर बिलावल लाहौर से जीत जाते हैं और उनकी पार्टी ने उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया हुआ है, तो वो लाहौर से जीते हुए होंगे तो फिर लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा। क्योंकि चंद दिन पहले तो वो कह रहे थे कि मैं लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, तो अब खुद लाहौर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो सलूक कर रहे हैं कल आपसे भी होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 4 साल अली वज़ीर सिंध की जेलों में कैद रहा है, वो पंजाब की जेलों में कैद रहा है या वो KP की जेलों में कैद रहा है या बलूचिस्तान की जेलों में कैद रहा है या वो सिंध की जेलों में कैद रहा है और वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, इंसानी हकूक़ के लंबरदार, और अली वज़ीर की हथकड़ियाँ लगती तस्वीर हमारे वीडियोज़ हमारे सामने थी। क्या आर्मी एक्ट पे पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं डाला था कौमी असम्बली में बाकी जमातों के साथ? ये बिलावल बाइकाट करके उठ के चले गए थे कि मैंने आर्मी एक्ट पे वोट नहीं डालना, पीपल्स पार्टी वोट नहीं डालेगी, हम सब जा रहे हैं, और बाकी जमातों ने आर्मी एक्ट मंजूर कर लिया था। वो जो साइबर का एक्ट पास हुआ था उस पर भी पीपल्स पार्टी के MNA उठ कर चले गए थे और उन्होंने कहा था ये काला कानून हम नहीं बनने देंगे और हम जो है बाइकाट करते हैं, हम वोट नहीं डालेंगे। 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। इस करारदाद पर क्या बिलावल के दस्तखत मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं? मैं ये सब जानकर उसके बाद उनकी आज की तकरीर सुनना चाहूँगा। अगर आमिर साहब मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दें कि ये सब काम पीपल्स पार्टी ने किए कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह, तो फिर मैं ज़रूर उनकी आज की तकरीर को मैं ज़रूर काबिल कबूल समझ लूँगा। वरना शरीके जुर्म को वादा माफ गवाह बनते इतनी तेज़ी मैंने कभी नहीं देखा है। आमिर साहब मुजम्मिल को तो मुनाफिकत नजर आ रही है आपको भी, या यही सियासत होती है, पावर पॉलिटिक्स होती है या इंतखाबी सियासत होती है? मैंने लफ्ज़ नहीं यूज़ किया मुनाफिकत, आप मेरे मुंह में न डालेंगे।
اس سے پہلے کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو کے اوپر میں کچھ کہوں، میں بڑا فین ہو گیا ہوں مزمل صاحب کو تانے دینے میں. ایسی مہارت انہوں نے حاصل کر لی ہے کہ واقعی بے اختیار جو ہے نا اس کی داد دینے کو دل کرتا ہے. باتیں مجھے بیوی پہ ترس آ رہا ہے تھوڑا سا. درست کی ٹھیک ہے. تو میں نے حقیقت بیان کی ہے، آپ کو بری لگی ہے، میں معذرت خواہ ہوں. آپ کی محبت بلاول سے قابل دید ہے، مجھے اس پر رشک ہے، لیکن میں نے اگر کچھ زیادہ حقائق بیان کر دیے ہیں تو میں اچھا چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں عامر صاحب جی، کیونکہ وقت ہمارے سیگمنٹ کا بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے مزمل کہا ہے کہ باتیں آپ نے درست کی ہیں، اور میری محبت ہر سیاستدان سے صرف بلاول سے نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ امبر آپ ہی نے میرا خیال ہے اسی پروگرام میں 2-4 روز پہلے ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک کیلکولیٹڈ سا پولیٹیکل گیمبل ہے کہ ان کا خیال ہے اگر تحریک انصاف کا ووٹر انتخابات سے پہلے اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ ہاں اب واقعی کوئی چانس نہیں ہے اپنی پارٹی کو اقتدار میں دیکھنے کا، کم از کم اس الیکشن کے نتیجے میں، تو شاید اس کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ کیوں نہ پی ایم ایل این کو روکا جائے. کیونکہ دیکھیں پنجاب کی لڑائی پچھلے 4-5 سالوں کے اندر انہی 2 جماعتوں کے بیچ میں رہی ہے. پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا فیکٹر نہیں رہا ہے پنجاب کی پولیٹکس میں، اور کافی عرصے سے نہیں ہے. تو پنجاب کا جو میدان ہے جو جیتنے والے کا فیصلہ کرتا ہے بنیادی طور کے اوپر، وہاں یہ نہیں دونوں جماعتوں کے بیچ میں تگد ہو رہی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اس پولیٹیکل گیمبل کی وجہ سے وہ بڑی کلیئرلی پی ایم ایل این کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں یا تو کوئی نیوٹرل سی بات کر دیتے ہیں جیسے ہی موقع آتا ہے، یا پھر وہ مجبور ہوں اس کی بات کرنے میں، اور یا پھر اس طرح کی ایک انڈائریکٹلی ان کی حمایت کی بات کر رہے ہو کہ بہت زیادہ خوش نہ ہو، آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اب یہ تو امبر ہمیں 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ہی ایک ورتھ وائل پولیٹیکل گیمبل تھا اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلا، یا یہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات. ٹھیک ہے عامر صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال یہاں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پالیٹکس ہے، یہ ایک انتخابی سیاست ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا پنجاب میں ہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے طاہر القادری کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ ایک اتحاد کر لیا ہے، اور اس وقت اور ماڈل ٹاؤن کے جو وکٹمز تھے ان کے لیے پھر انصاف کا نعرہ بلند کیا. کہاں تھے اتنے سال؟ بھول گئے ہم ماڈل ٹاؤن کے جو مارے گئے تھے. یہ اس طرح کا ایبسلیوٹلی یہ جو ہے نا، یہ اس سے پہلے آپ نے نہیں بات یہ سنی، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں رات آپ نے بہت زیادہ شرارتیں کی ہو نا تو صبح ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہینگ اوور کہتے ہیں. یہ ہماری سیاست جو ہے نا وہ اس الیکشن سے پہلے آپ کو کافی جماعتوں کے اوپر آپ کو ہینگ اوور بھی نظر آئے گا، اور یہ ہماری ماضی کی سیاست کا ہینگ اوور ہے جس کو میں کم از کم پیورلی اپرچونسٹک سمجھتا ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کا جو ہے وہ کوئی مثبت اثر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو اثر جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کی پولیٹکس کے اوپر ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس الیکشن سے پہلے اگر نہیں تو اس الیکشن کے بعد ہمارے پولیٹیشینس کو بڑی سیریسلی ری تھنک کرنا پڑے گا کہ یہ جو ماضی کی سیاست کا اثرات وہ اپنے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں کیا پاکستان کے مستقبل 30 سیکنڈز میں بس رہ گئے ہیں. سیاست میں بھی ان کی کوئی مزمل کا ہے ایک کلوزنگ لائن چاہوں گی میں چاہوں گی مزمل ایک جملے میں اگر آپ یہ جو اتحاد ہے اس کے بارے میں کامنٹ کرنا چاہیں ایک جملے میں. کلوزنگ تانا مزمل کا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہی پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کر پی ٹی آئی میں گیا تھا. وہ اپنے ناراض ووٹر کو کیا واپس پیپلز پارٹی میں لا سکیں گے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے. میرے خیال میں 2024 کے الیکشن میں یہ ممکن نہیں ہے. انہیں کوشش مسلسل کرتی رہنی چاہیے، لیکن جو باتیں مجھے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو ممکن نظر نہیں آ رہا. ختم ہو گیا پروگرام کا، دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.